الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہماری بات آئی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114، جس میں مسجدوں کو تعمیر کرنے وغیرہ کے تعلق سے مسجد کو خراب کون کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکنے والوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، یہ سب باتیں سن رہے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو، چہرہ کرو، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں غور کریں، کیا فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور کچھ باتیں نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا فرمایا کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ وحدت الوجود کا عقیدہ اسے لے لیے۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا پس منظر، کیوں آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے سمجھ لے کہ اس میں یہ ہے کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر بھی اللہ کا چہرہ ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ قبلہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے طرف چہرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ ہاں، لیکن خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی خاص صورتوں میں، ایسے سچویشن میں قبلہ کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کریمہ اور پہلے کی آیت میں آپ غور کریں کہ کیا لگاؤ ہے۔ پہلے کی آیت میں کیا ہوا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکتے ہیں اور مسجدوں کو خراب کرنے سے روکتے ہیں، مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت تھی نا۔ اس آیت میں اور اس آیت میں کیا لگاؤ ہے؟ لگ رہا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ پہلی آیت میں ظالموں کا ذکر ہوا جو مسجدوں سے روکتے تھے، تو ان کی ویران کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسا ہے۔ تو اگر جب اس مسئلے کو جانیں گے کہ مسئلہ کیا ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کی طرف جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ ہو خانہ کعبہ کی طرف۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140/4 میں یہ کہا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ آپ کا چہرہ جو ہے یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں، بار بار
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے تھے اس امید سے کہ ہمارا قبلہ بدل جائے، تو اللہ رب العالمین نے پھر قبلہ بدل دیا، خانہ کعبہ کی طرف کر دیا بیت المقدس سے۔ تو جب بدل گیا تو مدینہ میں یہ حکم ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے پھیر کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی بہت ناراض ہونے لگے، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی طعنہ دیتے تھے۔ بیت المقدس سے جب منہ پھیر دیا گیا تو یہودی طعنہ دینے لگے اور وہ دشمنی کرنے لگے اور ناراض ہونے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا کہ مشرق اور مغرب اللہ اس کا مالک ہے، وہ جس طرف چاہے حکم دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، وہ اسی کے حکم سے ادھر چہرہ کر رہے تھے پہلے اور اسی کے حکم سے اب چہرہ پھیر دیے، بیت اللہ کی طرف کر دیے، تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ تو یہ بات ہے، اب اعتراض ہی ختم کر دیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جدھر بھی چہرہ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کو پالو گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو بات ہے کہ سواری پر نماز پڑھتے وقت، اب سواری کدھر بھی جائے، سواری پر نماز پڑھیں گے نفلی نماز، تو سواری کدھر بھی جائے وہ درست ہو جائے گی، وہ نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ سواری پر اگر چل رہے ہیں، سواری پر جا رہے ہیں اور نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اب کدھر بھی جائے وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو مقبل من مکہ الی المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے، چاہے اس کا چہرہ کدھر بھی ہو، رخ کدھر بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ وفیہ نزلت، اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی چہرہ کرو ادھر اللہ رب العالمین کا چہرہ پالو گے۔ تو یہ نفلی نماز آدمی سواری پر ہے، کدھر بھی جائے کدھر بھی رخ کرے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، اپنے سواری پر بیٹھتے تھے، نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے خوف کے وقت، نماز خوف کے وقت، اور ایسے وقت میں جب قبلہ معلوم ہی نہ ہو، جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن آ گیا ہے کہ کہیں بھی آپ رہیے قبلہ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ابھی بھی مان لیجئے کوئی آدمی سفر میں ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، معلوم ہی نہیں رہتا ہے۔ اچھے آدمی کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، خاص کر کے ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں کچھ عطا پتہ نہ چلے، اور ریگستانوں میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کدھر پشچم ہے کدھر پورب ہے کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب بادلی ہو، سورج کا معلوم نہ ہو کہ کدھر سے اٹھ رہا ہے، کیونکہ اگر معلوم ہو جائے کہ سورج کدھر سے اٹھ رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بادل کا دن ہو اور معلوم نہ چلے تو آدمی اگر نماز پڑھ لے اور پتہ چلے کہ اچھا دوسرے طرف رک کر کے نماز پڑھ لیے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ ایسا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، 345 نمبر کی یہ روایت ہے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمۃ، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اندھیری رات تھی، فلم ندری این القبلہ، ہم جان نہیں پائے کہ قبلہ کدھر ہے، فصلی کل رجل منا علی حیالہ، ہر آدمی اپنی اپنی حالت میں نماز پڑھ لیا۔ فلما اصبحنا ذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزل فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جب
صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیے کہ ایسی بات ہے، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی کئی سچویشن میں ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے، اس کے شان نزول کئی ایک ہوتے ہیں اور ایک آیت نازل ہوتی ہے، تو سب کا حل اسی آیت میں ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صاف طور پر ذکر ہے، گرچہ اس کی سند پہ کلام ہے، لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فتغیمت السماء، ہم لوگ سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آسمان میں بدری چھا گئی، اور واشکلت علینا القبلہ، قبلہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا، فصلینا واعلمنا، ہم نے نماز پڑھ لیا، فلما طلعت الشمس اذا نحن قد صلینا لغیر القبلہ، جب صبح ہوئی سورج طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم لوگ قبلہ کے علاوہ دوسرے طرف ہم لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ ہوا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کدھر بھی تم چہرہ کرو اللہ رب العالمین کا چہرہ پالو گے۔ تو ایسے سچویشن میں آدمی کدھر بھی نماز پڑھ لے، معلوم نہیں قبلہ کدھر ہے تو نماز پڑھ لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ آیت ہے، اور آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بلکہ وہ پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہے ان چیزوں سے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اور پھر فرمایا اور زمین اور آسمان کا ابتداءً پیدا کرنے والا، پہلے پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، جس کام کو کرنے کا ارادہ کرے چاہے تو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا تو ہو جاتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ یہودی کہتے تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا لیا۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو ختم کیا اور کہا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ایک عقیدے کی بات یہ معلوم ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے صفات یہ معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک، اللہ کا مالک ہونا یہ معلوم ہوا، اسی طریقے سے اللہ کا چہرہ ہونا یہ معلوم ہوا، اللہ کا حاضر اور ناظر ہونا یہ معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا علم ہونا یہ معلوم ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین واسع ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی صفات ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی صفات ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے، ایک لمبی حدیث ہے بخاری کے اندر، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جو جس چیز کی عبادت کر رہا تھا دنیا میں وہ اسی کے ساتھ چلا جائے، اسی کے ساتھ چلا جائے۔ تو جب نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم جس کی عبادت کر رہے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ مسیح کی عبادت کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جھوٹ کہا، تم لوگ جھوٹ کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کو انکار کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہودی بھی اسی طریقے سے، یہودی کو کہا جائے گا کہ جس کے ساتھ عبادت کر رہے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ، تو وہ بھی عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے، تو کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جھوٹ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یہ۔ تو وہ لوگ کہیں گے عطشنا ربنا فاسقنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پیاسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ ہم پیاسے ہیں پانی پلا دے۔
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ کیا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کو جہنم میں پہنچا دو، اور وہ لوگ ریت کی طرح دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم کو پانی پلایا جائے گا، لیکن جہنم میں ان کی پوری ہڈی پسلیاں توڑ دی جائیں گی۔ تو جو لوگ دنیا میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسیح کی عبادت کر رہے ہیں اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہے، قیامت کے دن ان کو سب معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، یہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو غلط سلط معنی مطلب لیتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور صحیح چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔